22 رجب کو بہت سی جگہوں پر کونڈے بھی ہوتے ہیں، کونڈے۔ میں کبھی کبھی ساتھیوں سے ذوق میں پوچھتا ہوں، یار یہ اگر عبادت ہے تو عربی میں ہوتی نا اس کا کوئی نام۔ چلو نماز ہم اردو میں کہتے ہیں تو اس کا عربی صلاۃ تو ہے نا، بولو۔ ہم اردو میں خیرات کہتے ہیں تو اس کا عربی میں صدقہ تو نام ہے نا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں روزہ، اس کا نام عربی میں صوم تو ہے نا۔ کونڈے شریف کی عربی کیا ہے؟ اگر یہ دین ہوتا، ہم ایصال ثواب نظر و نیاز کے منکر نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ کے نام پر کہ اپنے مردوں کی ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہو، یا کسی غریب کو پیسے دے رہے ہو، یا 2 نفل پڑھ کے مردے کو ثواب بخشے ہو، سب ٹھیک ہے، لیکن سازشوں کو بھی سمجھو۔ 22 رجب کو کونڈے کیے جاتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے، ان کے نام پر۔ حالانکہ 22 رجب کا مہینہ حضرت جعفر صادق کی نہ پیدائش کا مہینہ ہے نہ وفات کا مہینہ ہے، نہ پیدائش نہ وفات۔ پیدائش رمضان میں ہوئی اور وفات شوال میں، اب نہ وفات کا مہینہ ہے نہ پیدائش کا۔ کونڈے شریف یہاں کیسے آ گئے؟ اور 22 تاریخ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ان کے دشمنوں نے چھپ کر دعوتیں اڑائی تھیں۔ آج تک کونڈے گھر میں چھپ کے ہی کھلائے جاتے ہیں۔ سازش کو سمجھو۔ کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر غیر شعوری طور پر ڈال دی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ غیر شعوری طور پر۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں۔ یہ سب سے پہلے ہندوستان میں یہ کام جو کیا تھا نا، رامپور میں ایک شخص تھا منشی جمیل احمد کے نام سے، اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی تھی داستان عجیب کے نام سے، تھا رامپور کا، بنتا تھا سنی لیکن تھا اندر سے پکا کالا۔ یعنی رامپور کا تھا نا تو اوپر کر کے رام رام کرتا، نیچے سے پر پر کرتا تھا، 2 ٹائپ کا آدمی تھا۔ تو رامپور یوں بنتا تھا یہ والا۔ تو اب جناب اس نے کتاب لکھی اور اس میں ایک عجیب سی کہانی فرضی گڑی، جی لکڑ آ رہا تھا، غریب تھا، اس کی بیوی جو ہے نا ایک دن گزر رہی تھی، حضرت جعفر صادق اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، رکے کہو آج 22 رجب ہے، جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا اس کو دولت ملے گی، پیسے ملیں گے، اور میں قیامت میں اس کی بخشش کرواؤں گا، نہیں کرواؤں تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اس عورت نے سن لی اور جا کے کنڈے پکائے۔ ادھر لکڑہاری کی بیوی نے کنڈے کھلائے لوگوں کو، ادھر اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ کولاڑی زمین پہ لگی تو دم کی آواز آئی، اس سے خالی خالی زمین اس نے کھدائی کی تو نیچے ماشاءاللہ سونے کی دیگ نکل آئی۔ پھر اس نے جو ہے نا وزیر تھا، اس کے محل کے سامنے اپنا محل بنایا۔ ایک دن وزیر کی بیوی محل کے اوپر چڑھی سیر کے لیے، دیکھتی میرے گھر کے آگے محل کس کا بن گیا ہے؟ کہتی وہ جو لکڑہارے کی بیوی تمہارے یہاں جھاڑو مارتی تھی، یہ وہ اس کا محل ہے۔ ماشاءاللہ محل پورا تعمیر ہو گیا، یہ سو رہی تھی، اصل میں قومیں بھی تھی وزیر کی بیوی۔ تمہارے گھر کے قریب آج دیوار چنائی ہو جائے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے ادھر محل تیار ہو گیا ہے۔ جھوٹ کے سر پیر تو نہیں ہوتے نا۔ وہ بھائی تو نے کنڈے کیسے کیا، تو نے یہ پیسہ اتنی دولت؟ نے کہا ہم نے کنڈے کی، اللہ نے ہمیں اتنی دولت دے دی۔ وزیر نے کہ بیوی نے کہا وہابی ٹائپ کی تھی نا، جا ادھر سے، کنڈوں سے کیا ہوتا ہے؟ انکار کیا اس کے وزیر نے۔ بادشاہ جو تھا اس کا بیٹا شکار پہ گیا ہوا تھا، تو ادھر ایک وزیر اس وزیر سے جلتا تھا، اس نے بادشاہ کے کان بھرے، تیرے بیٹے کو وزیر نے قتل کر دیا ہے، اور ایک رومال میں سر لایا اس کے بیٹے کا اور دکھایا۔ او بادشاہ نے دیکھا میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، کہا اس نے مارا ہے۔ اس نے وزیر اور اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دیا۔ اب دونوں سوچتے ہیں اندر بیٹھ کے ہم سے کون سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ ہم پر یہ عذاب آیا ہے، قتل تو ہم نے کیا نہیں۔ اب بیوی اور جو دونوں سوچنے لگے، او ہم نے نمازیں چھوڑی تھیں اس لیے عذاب۔ ابے نماز چھوڑنے پہ کوئی عذاب آتا ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں۔ او ہم نے جھوٹ بولے تھے، جھوٹ اس وجہ سے عذاب آیا ہوگا۔ ابے جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہے؟ تو سب بولتے ہیں، نو ٹینشن، کوئی اور سوچ، کوئی گناہ کیا ہے ہم نے جس کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ او ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اگر نہیں دیتے تھے کیا ہوا ہے؟ کہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، نہیں کوئی اور گناہ ہوگا۔ سوچ سوچ سوچ، پھر سوچنے لگے او ہو ہم نے بد نظریاں کی ہیں۔ ابے بد نظریوں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آنکھوں کا دل پشاوری کرنا تھا، ہم نے کر لیا، یہ کوئی گناہ ہے؟ کوئی اور سوچ، ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا بڑا۔ ایک دم یاد آیا، او
بیوی اس کی کہنے لگی لکڑارے کی بیوی نے کنڈوں کو کہا تھا میں نے انکار کیا تھا اس وجہ سے عذاب آیا. انہوں نے کہا ہاں یہی تو وجہ ہے, نماز چھوڑنا کوئی گناہ تھوڑی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑی عذاب آتا ہے. یہ کرونے شرونے یہ نماز بے نماز یہ میرا جسم میری مرضی اس وجہ سے تھوڑی آ رہا ہے. یہ تو اصل میں کنڈے ہم نہیں کر رہے اس وجہ سے یہ عذاب ہے. چائنا والوں نے نہیں کیے تھے نا تو ادھر آ گئے. ان کو ہم سمجھاتے بھی تھے کرو چین پوں پین ٹان ٹان, تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی پین چین چم چان. تو ان کے یہاں چونکہ کنڈا بن نہیں رہا تھا ان کو ہم سمجھا نہیں پا رہے تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, انہوں نے کیا نہیں تو یہ کرونا وہاں سے آ گیا ہے. میں نے کہا ان کو سمجھ نہیں آتا تھا, ایرانی تو سارے کرتے ہیں, ادھر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. بلکہ یہ کام ہی انہوں نے شروع کرایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں. اب بادشاہ وزیر اس کی بیوی نے توبہ کی, اللہ آئندہ ہم کنڈے کریں گے, ہمیں معاف کر. اتنے میں بادشاہ کا بیٹا شکار سے زندہ سلامت آ گیا, اور یہاں انہوں نے رومال کھولا تو وہ تربوز تھا. بادشاہ نے کہا کوئی چکر ہے, یہ بیچارہ ہے بے گناہ, وزیر کو بلایا کیا چکر ہے؟ کہا یہ اصل میں جلتا ہے میرے سے یہ دوسرا والا وزیر, اس لیے جو ہے نا یہ کان آپ کے بھرے تھے. بادشاہ نے اس وزیر کو قتل کروا دیا, اس کو رہا کر دیا, اور پورے محل میں کنڈوں کی رسم ہوئی ہے پھر ماشاءاللہ. یعنی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ, کون سا بادشاہ تھا اس زمانے میں خلافتیں ہوتی تھیں, وزیر شزیر کے تو اس زمانے میں کوئی رواج ہی نہیں تھا, اور پھر دو وزیر تھے نا آپس میں. یہ کوئی افغانستان ہے کہ اشرف غنی الگ حلف اٹھا رہے اور عبداللہ الگ حلف اٹھا رہے, دو وزیر تھے. تو یہ کہانی ایک بنائی اور اس قوم کو ڈرایا. اس کو پتہ تھا رامپور میں اس زمانے میں, ابھی بھی ہے, آج بھی اگر کوئی ایک پرچہ لکھو اور نیچے لکھ دو اس کو پڑھ کے جو نہ چھپائے اس پر مصیبت آئے گی. دیکھو نا لائن لگتی ہے نہیں فوٹو اسٹیٹ والے کے پاس, میسج کرتے ہیں اگر اللہ رسول سے محبت ایسے 100 لوگوں تک سینڈ کریں. مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا کریں, میں کہتا ہوں جس نے میسج کیا اس کو کوئی یار 5, اگر تجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے تو 500 کا ایزی لوڈ بھیج, میں 200 کو سینڈ کروں گا. اب پتہ چلے گا اس کو وہ تیرے سے اللہ رسول کی محبت اس یہ معیار بنا رہا تھا. تو اس قوم کا یہ حال ہے. تو جو کچے ذہن کے تھے انہوں نے دیکھا ارے ہم بھی انکار کریں گے تو ہمارے لیے بھی, پھر وہ کنڈے یوں سنیوں میں شروع کر دیے انہوں نے. تو اس لیے یہ وہ سازش ہے جو 22 رجب کو غیر شعوری طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. اس سے بچنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز سعد نشریات.